اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیلاگ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. آج ہم بات کریں گے شہر قائد کراچی کے حوالے سے. کراچی پاکستان کا اکانومی کا ہب ہے. پاکستان کی تمام تر بزنس کمیونٹی کراچی میں رہتی ہے. کراچی میں فیڈریشن ہاؤس ہے, کراچی میں اسٹاک ایکسچینج ہے. کراچی پاکستان کا جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے معیشت کے اعتبار سے بھی, اور اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو ماضی میں کراچی ایک خوبصورت شہر تھا. ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی باہر کی دنیا سے بڑے لوگ کراچی آئے, اور ساحل سمندر ہونے کی وجہ سے بھی کراچی کی ایک اپنی افادیت ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی کے شہر کو وہ سہولیات آج تک نہ مل سکی جس کا وہ حقدار تھا. کراچی میں حکمران طبقہ, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ MQM ہے, یا دیگر جماعتیں جنہوں نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کراچی پہ رول کیا, سبھی کا ایک ہی مسئلہ ہے. سبھی یہ کہتے ہیں کہ کراچی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. وفاق صوبے پہ الزام تراشی کرتا ہے, صوبہ وفاق پہ الزام تراشی کرتا ہے. دونوں طرف یہ کہا جاتا ہے کہ کوآپریشن نہیں کیا جا رہا. آج کے اس پروگرام میں ہم اس معاملے پہ بات کریں گے کہ وفاق اور صوبہ کے درمیان جو کوارڈینیشن ہونی چاہیے کراچی کے جو امور ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے, وہ کتنی ضروری ہے, اور وہ کون کون سے سیکٹرز ہیں جس میں مل کے کام کیا جا سکتا ہے. کراچی کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر کی جا سکتی ہے, کیونکہ اتنے بڑے اہم شہر میں پینے کے صاف پانی تک کی فیسلٹی نہیں ہے. حالیہ سیلاب نے حکومتی دعووں کو بے نقاب کر دیا, اور یہ چیزیں سامنے آئیں کہ کراچی کتنا نظر انداز کیا گیا ہے. پرائم منسٹر عمران خان کا جو حالیہ سیلاب کے بعد جو دورہ ہوا, جس میں انہوں نے 1.1 ٹریلین کا ایک پیکج کراچی کو دیا, اس کے بعد کراچی کتنا بدلے گا, کیا بہتری ہوگی, صوبہ سندھ کی گورنمنٹ اس حوالے سے کیا کہتی ہے, اس موضوع پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی نواب تیمور تالپور. نواب تیمور تالپور صاحب, سب سے پہلے آپ کی طرف آئیں گے اور اس مسئلے پہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں. سر, یہ بتائیے گا کہ کراچی کا مسئلہ اتنا سنگین کیوں ہے؟ وہاں حکومت سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہی ہے, لیکن جب بھی کراچی کے مسئلے کو حل کرنے کی بات کی گئی, ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی وفاق کی جو سپورٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے نظر نہیں آتی. وجہ کیا ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا آپ کو جو کچھ ہم نے کام کیے ہیں, بہت ضروری ہوگا کہ میں آپ کو اور آڈینس کو بتاؤں کہ سندھ میں جو حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, اس نے کیا 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 ہے. دوسری بات جو آپ نے کی کہ ہم کیوں وفاق کے ساتھ کولیبریٹ نہیں کرتے, کیونکہ ان کو ہمارے ساتھ کولیبریٹ کرنا نہیں ہے. خان صاحب بار بار ہر ایک میٹنگ کے بعد اپنی باتوں سے مکر جاتے ہیں. سر, آپ کی پوری تفصیل سے بات سنیں گے, لیکن نون لیگ کے دور میں بھی یہی مسئلہ تھا. میں جسٹ اس لیے ایڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو ساری بات کو کنکلوڈ کر کے اس کا جواب دے سکیں. نون لیگ کے دور میں بھی ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ گو کہ اب آپ اور نون لیگ اس وقت اتحادی ہیں, لیکن جب نون لیگ وفاق میں تھی تب بھی کراچی کے ایشوز پہ یہی ہو رہا تھا, اور اب بھی وہی چل رہا ہے. اس پہ اب آپ جواب دیجئے گا کہ ماضی کی جتنی بھی وفاقی حکومتیں آئی ہیں, شاید ہی کہیں ایسی کوئی مثال ملتی ہو جس کے ساتھ سندھ میں پیپلز پارٹی ایگری ہوئی ہو یا وفاق سندھ کے ساتھ ایگری ہوا ہو. آپ درست فرما رہے ہیں. چاہے نون لیگ کی حکومت ہو یا PTI کی حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت ہو, ہم ہمیشہ اپنے رائٹس کے لیے لڑتے ہیں, ہم آواز اٹھاتے ہیں, اور ہمیں اپنا حق لینا آتا ہے. چاہے نواز شریف کا دور کیسا بھی گزرا, پر ہمیں ماننا پڑے گا کہ انہوں نے ہمیں K4 کا شروع کرا کے دیا, اس میں فنڈنگ کرا کے دی پروجیکٹ میں, جو پانی کا ہمارا مین ایشو سالو کرتا ہے. ہمارا سوریج کا مسئلہ S3 کا پروجیکٹ نواز شریف نے ہی جو ہے شروع کروایا, اسی نے انیشیٹ کیا. ہماری جو گرین لائن ہے وہ 70% کمپلیٹ ہو گئی ہے, وہ بھی نواز شریف نے کر کے دی تھی. ہمیں ایشوز ہوئے ہیں عمران خان کی حکومت کے آنے کے بعد, جب سے ہمارے فنڈنگ بند ہو گئی ہے, ہماری سکیمز رک گئی ہیں جو ڈائریکٹ فیڈرل گورنمنٹ کی سکیمز ہیں, جو جیسے میں نے بتایا گرین لائن 70% کمپلیٹ ہے, 30% رہی بھی ہے, اس پہ ہمیں وفاق 1% دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کی جتنے بھی پروجیکٹس ریلیٹڈ ہیں وہ سارے بند کیے ہوئے ہیں. ابھی تک پچھلے 2 سال میں 250 بلین کا ہمارا شیئر ہے جو ہمیں وفاقی حکومت نے نہیں دیا. اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں سنسیئرٹی کتنی ہے کراچی کے ساتھ PTI کی, تو آپ نے دیکھ لیا. خان صاحب بڑی مشکل سے رو دھو کے جب کراچی پہنچے اور انہوں نے ایک پیکج کا اناؤنس کیا کہ ہم 1100 بلین کا پیکج دیں گے کراچی کو, تو جب ہم نے فگر کھولی اور کتاب کھولی تو ان میں سے 802 بلین روپیز پاکستان میں جو حکومت دینے کا وعدہ کر رہی تھی وہ سندھ کا اپنا پیسہ تھا. یہاں تک کہ اس میں جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے ہمارے, وہ بھی سارے انہوں نے انکلوڈ کر دیے, تو ان سے تو کوئی واسطہ ہی نہیں تھا. آخر میں جا کے
300 बिलियन बचते یعنی ہیں. آپ یہ چاہ رہے تھے کہ وفاق براہ راست فنڈنگ کرے، جو سندھ کے پیسے ہیں یا جو سی پیک میں، اس سے ہٹ کے وفاق کو یہ پروجیکٹ یا جو پیکیج اناؤنس کرنا تھا یہ اس سے ہٹ کے اناؤنس کرنا بالکل، چاہیے تھا. جو اسکیمیں ہمیں آلریڈی مل چکی ہیں، جو ورکنگ میں ہیں، جن کے پیسے ہمارے پاس آ چکے ہیں، وہ وفاق کیسے گن سکتی ہے؟ ہم 1100 بلین میں نیا پیکیج کراچی کو دے رہے ہیں، تو پیکیج کو ان کا جا کے بنا 300 سے کم جی کا، 300 بلین سے کم کا، اور اس کے اندر بھی پیسے جو ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ہیں، چائنیز لون ان کے اندر ہے، تو جا کے 5% بنتا ہے ان میں جو اماؤنٹ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ دے. تو کیا سنسیئرٹی رہی آپ کی کراچی کے ساتھ؟ جو آپ نے کراچی کے سیٹیں لی ہیں، جو آپ کو 14 MNAs کراچی نے دیے. سر نواب صاحب، تاثر یہ ہے کہ اگر سندھ گورنمنٹ کو، کیونکہ پہلے بھی ڈیفینیٹلی فنڈنگ تو ہو رہی ہے، تاثر یہ ہے، یا جو وفاقی حکومت کی طرف سے جب بھی کلیم آیا ہے، کہا گیا ہے کہ سندھ میں کرپشن ہو رہی ہے، پیسے جا رہے ہیں سندھ کو، بٹ وہ سارے کے سارے پیسے کرپشن کی نظر ہو گئے اور لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں. اس پہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ کیونکہ اگر حالات دیکھے جائیں سندھ کے سر، تو کراچی کے حالات آپ کے سامنے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. وہاں پہ کیا اس وقت کلین ڈرنکنگ واٹر جو کہ بیسک نیسیسٹی ہے انسانیت کی، وہ تک میسر نہیں ہے. اندرون سندھ چلے جائیں، وہاں پہ کیا حالات ہیں وہ بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں. روڈز کے حالات آپ دیکھیں، اس کے علاوہ ہاسپٹلس کے حالات دیکھیں، ایجوکیشن دیکھیں، مسائل تو ہیں. اب وفاق عموماً یہ ہمیں شکوہ کرتا نظر آیا ہے کہ اگر سندھ کو پیسے مل بھی جائیں جیسے آپ فرما رہے ہیں، تب بھی وہاں کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے اسکینڈل سامنے آئے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، اسکینڈل تو جو آئے ہیں وہ وفاق کی طرف سے آئے ہیں. آج شرمندگی ہوتی ہے مجھے یہ سوچتے ہوئے کہ آپ کے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان کو اپنے لیول پہ 180 کنٹریز میں سے 120 پہ لے آئے، یعنی کہ 3 درجے بدتری آئی ہے. یعنی ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ورلڈ ریکارڈ قائم کرتی ہے، پوری دنیا اس کو مانتی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم 3 درجے نیچے گر چکے ہیں کرپشن کے حساب سے. تو آپ کیسے وہ یہ بات کر سکتے ہیں؟ جی آج یہ موقع آ گیا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کو لیٹر لکھنا پڑا ٹو نیب کہ اربوں روپے کی کرپشن کی ہے آپ کے مراد سعید کے ڈپارٹمنٹ میں، انہوں نے ٹینڈرز کی ہیں بغیر ڈاکیومنٹیشن کے، پر پھر بھی نیب ایکشن نہیں اٹھا رہی. تو یہ سندھ گورنمنٹ کو جی کلیم نہیں کر سکتے. آج اگر آپ دیکھیں تو آپ کا زیادہ سے زیادہ جو کام ہوا ہے، میں اگر آپ کو 2009 سے گن کے سناؤں تو جیسے ہم 2008 میں پاور میں آئے تھے، سندھ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہم نے جی 2009 میں بنایا. کراچی اسکول فار بزنس اینڈ لیڈرشپ کراچی 2009 میں ہم نے بنایا. بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی ہم نے بنائی. ٹھیک. آپ کا انسٹیٹیوٹ آف شہید یونیورسٹی، اس کا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی KSP ہم نے بنایا. تو سندھ میڈیکل یونیورسٹی ہم نے بنائی. آج کراچی کے اندر 15 NICVD ہسپتال سندھ حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائے. 6 NICH سندھ حکومت نے. تو جی اگر میں گننا شروع کروں گا جو کام ہم نے کیے ہیں، جو ہم نے فلائی اوورز بنائے ہیں، جو ہم نے انڈر پاسز بنائے ہیں کراچی میں، کسی سے چھپے ڈھکے نہیں ہیں. میں مانتا ہوں کہ ایک ٹائم تھا جب پنجاب اور خصوصاً لاہور کا شہر سب سے آگے تھا ترقی میں، کام میں، پر الحمدللہ آج مراد علی ٹھیک. شاہ کی قیادت میں کراچی بہت بہتری لا رہا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا ایوری تھنگ از پرفیکٹ، نو ناٹ ایٹ آل. ایوری تھنگ ول بی پرفیکٹ وین وی گیٹ اوور ڈیو سر شیئر. دیکھیں، یہ چند ٹائم پہلے بارش ہوئی سر، اس نے تو سارا ایک طرح کا بانڈا پھوڑ دیا کہ کراچی میں کتنا بہتر کام ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ سڑکیں وہاں کی تالاب بن چکے تھے، اور کشتیوں میں لٹرلی، جو آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے کشتیاں سڑکوں پہ لے آئے تھے ریسکیو کرنے کے لیے، ریسکیو والے جو ڈپارٹمنٹ والے تھے. تو سر کوئی کراچی شہر کا جو ماسٹر پلان ہے، یا اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے اس طرح کی کسی بھی نیچرل ڈیزاسٹر کی صورت میں، اس پہ کوئی کام ہوا ہو تو اس پہ کائنڈلی روشنی ڈالیے. فرسٹلی تو دیکھیں، اس قسم کی بارش کہیں بھی آئے گی. آپ دیکھتے ہیں چائنا میں، USA کی ڈفرنٹ سٹیٹس میں جب طوفان بارش آتی ہے تو وہاں پر بھی وہی حشر ہوتا ہے. آپ کے بارڈرنگ انڈیا میں بھی وہی حشر ہوتا ہے. اس جی بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہمیں ایک بہتر سسٹم لانا چاہیے. آج آپ بات کریں اگر کراچی کی اور سندھ حکومت کی، تو پھر آپ ذرا جا کے دیکھیں کینٹونمنٹس کا کیا حال تھا، DHA کا کیا حال تھا. تو یہ تو ہر جگہ کیٹاسٹروفے. یہ تھوڑی تھا کہ جو کراچی میں جہاں پہ سندھ حکومت نے کام کیا وہاں پر اس طرح ہوا، پورا کراچی برابر ہو گیا تھا. پر آف کورس اگر وہ فنڈنگ آئے گی، اگر وفاقی حکومت ہمارے پاس سندھ کے ساتھ سچی ہوگی، کراچی میں کام کرنا چاہے گی، تو ایک ماسٹر پلان بن سکتا ہے. پر جو ابھی محدود بجٹ ہے سندھ حکومت کے پاس، جس میں اس کا جو ڈیو شیئر وہ بھی آپ کو نہیں مل رہا، تو ہم کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ ساری چینجز لائیں اتنے بڑے لیول پر؟ اچھا نواب صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے سٹیپس ہیں جو امیڈیٹلی لیے جائیں جس سے کراچی کی موجودہ جو صورتحال ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ کراچی آپ کا معاشی ہب ہے،
دنیا کی جو ٹریڈرز ایسوسیشنز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہیں. پاکستان کی اپنی بزنس مین کمیونٹی ساری کراچی میں بیٹھی ہوئی ہے. فیڈریشن ہاؤس آپ کا وہاں پہ ہے، باقی تمام اہم ترین ادارے وہاں ہیں، اسٹاک ایکسچینج وہاں ہے. تو اس کو آپ امپروو کیسے کر سکتے ہیں؟ بینگ انفلوئنشل منسٹر سندھ گورنمنٹ میں آپ اپنی کیا تجاویز دیں گے، اور گورنمنٹ اس پہ کیا سوچ رہی ہے؟ ہم بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں. اس لمیٹڈ ریسورسز میں آپ کو میں نے گن کے بتایا کہ ہم نے کتنے بائی پاسز، روڈز، انڈر پاسز، ہسپتال، سکولز، کالجز بنائے ہیں، اور اس میں اور بہتری لانے کی ضرورت ہے. پچھلے 4 سال سے میئر جی کراچی MQM کا تھا، جنہوں نے 4 سال میں سوائے بجٹ زیان کرنے کے کچھ بھی نہیں کیا. ہم سے بھی ایڈ لیتا رہا، ورلڈ بینک سے بھی ایڈ لیتا رہا، اور اپنا بجٹ بھی سمجھ نہیں آیا جی ہمیں کہ اس نے کہاں پہ غائب کر دیا. اب سندھ حکومت کو ایک چانس ملا ہے. جب تک الیکشن لوکل گورنمنٹ ہوتے ہیں تب آپ دیکھیں گے اس میں صفائی میں، ستھرائی میں بہتری آئے گی. اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اگلا میئر ٹھیک. کراچی میں پاکستان پیپلز کا پارٹی کا آئے گا اور وہ بہتری لائے گا. اوپر سے ساتھوں ساتھ جو سب سے ضروری ابھی جو پرابلم ہے کراچی والوں کو، وہ ہے بجلی کا مسئلہ. انہیں سب سے پہلے الیکٹرک کو سیدھا جی کرنا پڑے گا. سندھ حکومت کو تو بورڈ میں ایک ممبر بھی نہیں دیا انہوں نے کہ وہ جا کے کوئی بات کر سکے. 2 بورڈ کے ممبر ہیں جو فیڈرل حکومت کے ہیں. 23% شیئر فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، تو وہ کچھ کر کے دکھائیں. نواب صاحب، ایک بڑا ضروری سوال آپ سے جاننا چاہیں گے کہ MQM نے پچھلے دنوں الگ صوبے کا مطالبہ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ جو سندھ کیونکہ انتظامی طور پہ ایک بہت بڑا صوبہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اسے مینیج نہیں کر پا رہی، یا کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی تو وہ اسے مینیج نہیں کر پائے گی. اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ اگر سندھ کے 2 صوبے بنائے جائیں اور انتظامی امور بہتر ہو سکیں، فنڈ ڈسٹریبیوشن بہتر ہو سکے، گورنمنٹ کا جو نظام ہے، جو اداروں کو بہتری والا آپشن ہے وہ اچھا ہو سکے، تو اس پہ پیپلز پارٹی کیا رد عمل دے سکتی ہے؟ سندھ ایک صوبہ ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالی ایک ہی صوبہ رہے گا. یہ جی جب MQM کو کوئی اور بات نہیں ملتی کرنے کے لیے، اپنے عیب چھپانے کے لیے، تو اس ٹائم پر جو ہے یہ آ کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جو کہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کو یہ چیز اسمبلی میں صرف لانے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. اور اگر آپ دیکھتے جائیں 2008 میں MQM کی کتنی سیٹس تھیں، پھر 2012 میں کتنی، اور اب کتنی. انہی نفرت انگیز باتوں کی وجہ سے الطاف حسین کی سوچ جو یہ ابھی تک لا کے دکھاتے ہیں کہ یہ بدلے نہیں ہیں، ان کا ابھی تک وہی مائنڈ سیٹ ہے نفرتیں پھیلانے کا. یہ ان کو اب ختم کرنا چاہیے. انہی باتوں کی وجہ سے ان کے ووٹرز ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. یہاں تک کہ 9-0 سے بھی جو ان کا گڑھ تھا وہاں سے اپنی سیٹیں ہارے اور دوسروں نے وہاں سے سیٹیں لی ہیں. جی تو ایسا نہ تو کہ پاسبلٹی ہے. ہم نے اپنے بھائیوں کو جب یہ انڈیا سے یہاں پر تجارت اپنا آئے تھے، سیٹل ہوئے تھے، شفٹ جی ہوئے، تو ہم نے سندھیوں نے بڑا دل سے پیار سے ان کی خدمت کی تھی. جو 2 وقت کھانا کھاتے تھے، ہم نے 1 وقت کھانا کھایا اور 1 وقت اپنے بھائیوں کو کھلایا. تو ان کا یہ رائٹ نہیں بنتا کہ وہی صوبہ جس نے ان کو اتنا ویلکم کیا، ان سندھیوں جنہوں نے اتنا ان سے پیار کیا، ان کو اس طرح سے یہ دل شکنی کرے ان کے اور ان کا دل دکھائیں. اچھا سر، نواب صاحب آپ نے فرمایا کہ پیپلز پارٹی MQM جو ہے وہ اپنا 9-0 ہاری. اسی طرح جو آپ کا پولیٹیکل 9-0 تھا وہ لیاری تھا، اور اس بار آپ بھی لیاری ہارے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ لیاری کے لوگوں سے جب ہم نے بات کی تو وہاں بھی یہی گلے شکوے ملے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیں لاوارث چھوڑ دیا، ہمارے معاملات حل نہیں کیے، ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، کوئی ترقی نہیں ہوئی. لیاری میں ایک کالج تھا، اس کے حالات بڑے برے تھے، کافی ٹائم پہلے مجھے جانے کا اتفاق ہوا. تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پیپلز پارٹی بھی ڈیلیور کرنے میں فیلئر ہے، جو آپ لیاری جیسا جہاں کا ہر بندہ شاید خود کو ذوالفقار علی بھٹو سمجھتا ہے، وہ کیسے آپ وہ سیٹ ہار گئے؟ اس کا بہت ہی ایک سمجھانا پڑے گا مجھے آپ کو. دیکھیں، جب تک آپ بات کرتے جی ہیں ڈیولپمنٹ کی، تو ہم نے لیاری کو یونیورسٹی دی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے، پہلے کبھی نہیں دی. ہم نے میڈیکل کالجز دیے ہیں لیاری کو. اور ہم جو لیاری نے بھی سیٹ تو سر ہارے ساری زندگی ووٹ صرف اس میں پیپلز پارٹی کو ہی دیا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہاں سے کوئی بالکل اور جماعت یہ جیتی ہے. یہ جو سچویشن آئی، یہ بہت ہی گمبھیر سچویشن تھی. جو پارٹ اس وقت کے ہمارے ہوم منسٹر نے پارٹ پلے کیا تھا یہ لیاری گینگ وار کے ساتھ، اس کا ریپرکشن تھا جو ہمیں وہاں پر اس وقت ووٹ نہیں ملے. اگر یہ پالیسی اس وقت کے ہمارے سابقہ ہوم منسٹر یہ پالیسی نہ اپناتے، لوگ نہ مرتے، وہاں پہ ڈرگ کا یوز نہ بڑھتا، وہاں پہ ہم نہ پروموٹ کرتے لیاری گینگ وار کو، تو پھر یہ سچویشن نہیں آتی. اس کے لیکن سر ریپرکشنز کیا تھے آپ جس کے کی وجہ سابق ہوم سے ناراض منسٹر ہو کے CM کی اپروول کے بعد یا زرداری صاحب کی اپروول کے بغیر یہ کر سکتے تھے ساری چیزیں؟ کہیں تو ایسے جلسے ہوئے جس بالکل میں محترمہ فریال تالپور بھی تشریف لے کے گئی لیاری میں، آپ کو علم ہے ہی ساری چیز کا. تو کیا اس وقت اس پہ نہیں سوچا گیا کہ یہ کل اس طرح سے ہمیں اس کے کنسیکوینسز کیا فیس کرنے پڑ سکتے ہیں؟
آپ دیکھیں جیسے یہ لیاری گینگ وار شروع ہوئی، ہم نے وارننگ دی بہت بار، پارٹی کی قیادت نے اس وقت کے ہوم منسٹر کو، وہ نہیں سمجھے، پھر ان کو سزائی طور پہ ان سے ڈپارٹمنٹ ہوم کا لے کے ان کو ورکس اینڈ سروسز کا ڈپارٹمنٹ دیا گیا، وہ پھر بھی نہیں سوچے تو انہیں ہم نے آخرکار اپنی پارٹی سے الگ کر دیا۔ جی تو ظاہری بات ہے وہ یہ اس کو ان کی سزا تو اس کو ملی، پر ہم کو بھی سزا ملی، کیونکہ ہم نے وہ جو لوگ ہم سے ناراض ہوئے اس کی ان اقدام کی وجہ سے اس کا ہمیں بھی نقصان ہوا، ہم نے اپنی سیٹ لوز کی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے نواب تیمور تالپور، جنہوں نے اپنی بات کی، جن کا موقف تھا کہ وفاق نے یہ جو پیسے سندھ کو دیے ہیں، کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے دیے ہیں، یہ تو پہلے سے کراچی کے تھے اور اس سے کوئی ایسا ہم ایکسٹرا کام نہیں کر پائیں گے جو کہ ہونا چاہیے۔ ان کا بڑا کلیئر کہنا تھا کہ وفاق اگر صوبے کے ساتھ سنسیئر ہے تو اسے صوبے کے لیے کچھ ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ سی پیک اور اس کے علاوہ جو فنڈز ہیں وہ تو کراچی کو آلریڈی ایلوکیٹ کیے جا چکے ہیں، اور انہی کو 1.1 ٹریلین کا پیکج کہنا سندھ کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ بہرحال یہ تیمور تالپور صاحب کا اپنا ایک نیریٹو تھا، ان کی اپنی ایک سوچ تھی۔ ناظرین، یہاں چھوٹا سا بریک لیں گے، کراچی کے مسئلے پہ ہم بات کر رہے ہیں، شارٹ سے بریک کے بعد واپس آ کے کراچی کے جو کور ایشوز ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے مسائل کے حوالے سے۔ کراچی میں صاف پینے کے پانی کی فراہمی سے لے کر سیوریج کے نظام تک اور دیگر بڑے ایشوز ہیں۔ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم شیرزمان پاکستان تحریک انصاف سے۔ سر بتائیے گا، کیا کراچی کا مسئلہ حل کرنے میں وفاق سنجیدہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ وفاق نے کبھی سنجیدہ ایفرٹ ہی نہیں کی۔ یہ جو 1.1 ٹریلین کا جو پیکج عمران خان نے اپنے دورے میں دیا، اس میں پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ وہ پیسے ہیں جو پہلے سے کراچی کو دے دیے گئے تھے یا سندھ کو دے دیے گئے تھے، اور کچھ پروجیکٹ ہیں جو سی پیک کے وہ بھی اس میں ایڈ کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک نیا پروجیکٹ ہے یا نیا پیکج ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر؟ کیا پرائم منسٹر عمران خان واقعی کراچی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر حل کرنا چاہتے ہیں تو کیا وے آؤٹ ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں جی، میرا تو سوال یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اتنا کنسرن ہے کراچی کے لیے تو پچھلے 12 سالوں سے کیا کری تھی پیپلز پارٹی؟ یہ کر لیتی نا سارا کام۔ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آدھے سے زیادہ پیسہ تو ہم خرچ کر رہے ہیں، اور کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ وفاق کے پرانے پروجیکٹس تھے۔ ان سے تو سوال کریں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ یہ بالکل جو ہے عوام کو جو ہے یہ بیکار میں ایشوز میں جو ہے وہ مبتلا کر رہے ہیں۔ وفاق بالکل سیریس ہے، اگر وفاق نہیں سیریس ہوتی تو وفاق کبھی بھی یہ انیشیٹو نہیں اٹھاتی۔ وفاق کا انیشیٹو تھا، ان کی تو حکومت پچھلے 12 سال سے اور 5واں ان کا دور ہے۔ ہم بالکل سیریس ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں کہ اگر یہ اس میں پیپلز پارٹی کی ایمانداری اور نیک نیتی رہے گی، اور اس پہ یہ پیسہ اگر یہ کرپشن کے نظر نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کراچی ایکسپریس سے ڈیفینیٹلی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جی خرم شیرزمان صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کراچی کے لوگوں نے آپ کو بھی ووٹ دیا ہے، آپ کی بھی اس وقت صوبائی اور قومی اسمبلی میں اچھی خاصی ایک پراپر نمائندگی ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا ایک رول ہے، صوبے میں گورنمنٹ ہے، وہ کس طرح چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، یہ ہم نے ان سے سوال کیا ہے اس پہ۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا وے آؤٹ ہے؟ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ آگے کس طرح آپ نے کراچی کے مسائل کو حل کرنا ہے؟ کیونکہ اتنے بڑے شہر کو، پاکستان کی اکانومیکل جو ہب ہے اس کو لاوارث نہیں چھوڑا جا سکتا، آپ پہ بھی اس کی ذمہ داری آتی ہے۔ کیا وے آؤٹ ہے سر آپ کے پاس؟ دیکھیں، وفاق جب اپنی پلاننگ کرتا ہے تو وہ کسی شہر کے حساب سے پلاننگ نہیں کرتا ہے، وفاق تو پورے ملک کے حساب سے پلاننگ کرتا ہے۔ وفاق تو کردار ادا کرتا ہے، ایک باپ کا کردار ادا کرتا ہے، اور صوبے تو اس کے بچوں کی طرح ہیں۔ اب جیسے کہ دیکھیں نا کہ وفاق کی پلاننگ سے کراچی کو فائدہ تو ہو رہا ہے نا۔ آج اب کراچی کے انڈسٹریلسٹ سے مل لیں، تمام جو ایکسپورٹرز ہیں ان سے آپ مل لیں، آپ ان سے پوچھیں کہ کتنا خوش ہیں وہ، کتنے ان کے ایکسپورٹ کے آرڈرز آ رہے ہیں، آپ کے ملک کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے، جس کا بینیفٹ سب سے زیادہ کراچی کو ہو رہا ہے۔ آج آپ کا جو کراچی کے اندر پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے، وہاں پہ جائیں، آپ ان کے اسٹاک ایکسچینج کے ممبر سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر کبھی بھی اتنا اچھا جو ہے نا اسٹاک ایکسچینج نہیں رہا جتنا ابھی ہے، کہ ایشیا کے اندر نمبر 1 کے اوپر آ گیا ہے، اور ورلڈ کے اندر بھی اس کی میرے خیال سے 5ویں 6 نمبر پر رینکنگ آ گئی ہے۔ وفاق تو جو کردار ادا کر رہا ہے اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ نے سن لی ہے کل وزیر اعظم صاحب کی اسپیچ بھی سن لی ہے جو انہوں نے یونائیٹڈ نیشن میں دی ہے، تو وہ آپ دیکھیں فارن پالیسی بہتر ہو رہی ہے، ملک کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے۔ ملک کا دنیا کے اندر ایک جو چہرہ تھا کہ پہلے جب ہم پاسپورٹ اپنا دیتے تھے دنیا میں جا کے، تو ہمیں شرمندگی ہوتی تھی کہ کون ہمارے لیڈرز ہیں، کرپٹ لیڈرز ہیں، ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، منی لانڈرنگ میں انوالوڈ ہیں، اپنے ذاتی کاروبار کو بہتر کر رہے ہیں۔ اور آپ کا آج کا وزیر اعظم، کوئی کمپیریزن ہے؟
کوئی آپس میں کوئی کسی قسم کا کمپٹیشن ہے تو ہمارا تو جناب ان کے ساتھ مقابلہ ہے ہی نہیں. ہم قوم کی انشاءاللہ تعالی خدمت کرتے رہیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت کے اندر صرف کراچی نہیں، پاکستان کی جتنے بھی شہر ہیں ان سب کی رونقیں بحال ہوں گی اور پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ. خرم شیر زمان صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آپ سے جاننا چاہوں گا. لوگوں کے بھی ذہنوں میں ہے کہ وفاق میں حکومت اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے. دونوں ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں. صوبہ کہہ رہا ہے کہ وفاق کوآپریٹ نہیں کر رہا، وفاق کہتا ہے کہ صوبہ ڈیلیور نہیں کر رہا، کرپشن ہو رہی ہے. یہ کیا میکنزم بنے گا، کیسے بنے گا؟ کیونکہ دونوں کو مل کے ہی کام کرنا ہے. وفاق کے بغیر صوبہ کچھ نہیں کر سکتا اور صوبہ ظاہر ہے صوبے کی ول کے بغیر وفاق کچھ نہیں کر سکتا. تو اس کے اوپر کیا لائحہ ہے سر؟ کیسے یہ کوارڈینیشن بہتر ہوگی؟ کیا کوئی کوارڈینیشن کمیٹی نہیں بن سکتی جو دونوں طرف بیٹھ کے معاملات کو حل کرے؟ ماضی میں کمیٹیاں بنی لیکن کوئی ایفیکٹو نہیں ہوئی. آگے کے حوالے سے کوئی اپنی تجویز دیجیے گا سر. جی آپ نے ٹھیک فرمایا اور انشاءاللہ تعالی یہ غم بھی بہت جلدی دور ہو جائے گا کہ وفاق میں جو ہے وہ حکومت ہماری ہے اور صوبے کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے. تو اللہ نے چاہا تو 2023 کے اندر وفاق میں بھی ہماری ہوگی اور صوبے میں بھی ہماری حکومت ہوگی. رہی بات کہ آپ نے کرپشن کی ہائی لائٹ کی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں چلیں وفاق کو چھوڑ دینا. میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ آڈیٹر جنرل پاکستان کی کتاب کھول لیں اور دیکھیں کہ آڈیٹر جنرل پاکستان پچھلے 12 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کیا فرما رہا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے بے ضابطگیاں کی ہیں. ہم نہیں فرما رہے ہیں، آڈیٹر جنرل فرما رہا ہے. یہاں تک کہ زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی آپ کو کروڑوں روپے کی بے ضابطگیاں ملیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کس طرح کوارڈینیشن ہوگی. تو دیکھیں کہ ہم نے دیکھا کہ کافی سال یہ مسائل رہے اور ہمیشہ یہ ایشوز آتا تھا کہ کراچی کے اندر کچھ ایریاز ایسے آ جاتے تھے کہ جو وفاق کے انڈر ہیں. فار ایگزامپل کہ جیسے کہ ڈی ایچ اے کا آ گیا، سی بی سی کا آ گیا. تو اسی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا نام ہے پروونشل کوارڈینیشن اینڈ امپلیمنٹیشن کمیٹی. اب اس کمیٹی کو بنانے سے فائدہ یہ ہے کہ جتنے بھی کراچی کے الگ الگ ادارے ہیں وہ سب اس کمیٹی کے انڈر آ گئے ہیں اور وہ سب جواب دہ ہیں اس کمیٹی کو. تو میں یہ آپ سے واپس ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی سنسیئرٹی کے ساتھ کام کرے گی اور ان کی نیتیں صاف ہوں گی، آپ یقین کر لیں کہ 1100 ارب روپے جو لگنے جا رہا ہے کراچی کے اوپر، یہ 11,000 ارب کے برابر ہوگا. کیونکہ بڑے بڑے جو مسائل ہیں جو کہ پیپلز پارٹی پچھلے اپنے 5 دوروں میں دور نہیں کر سکی وہ اب دور ہو جائیں گے. جیسے کہ اسٹارم ڈرین کے ایشو ہیں، جیسے کہ پینے کا پانی ہے، سیوریج کا نظام ہے اور اس کے علاوہ آپ کا گاربیج ڈسپوزل سسٹم ہے جو کہ اتنے سالوں کے اندر اس کو یہ فکس نہیں کر سکے. اور چھوٹے چھوٹے اور بھی ایشوز ہیں جو جیسے کہ ٹرانسپورٹ بھی اس کے اندر اس کی بھی ایڈیشن ہے. سو ہم امید کر رہے ہیں کہ کام ضرور ہو. ہماری نیتیں بالکل صاف ہیں. اگر ان کا قبلہ درست رہا تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کامیابی ضرور ہوگی اور جیت اس میں سب کی ہوگی. دیکھیں کہ مالی جس میں پیپلز پارٹی کو بھی تو ملے گی نا. اگر ہمیں ملے گی کہ چلے ہم نے اناؤنسمنٹ کی لیکن اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو بھی ہوگا. تو میرے خیال سے عوام کی خدمت کی خاطر ان چیزوں کو اب ہم نے چھوڑ دینا چاہیے. جی خرم شیرزمان صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب اس کے بعد کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ چلیں جو ہو گیا، ماضی کے مسائل ہیں، وہ جو نئی گورنمنٹ جو بھی آئی ہے وہ اپنے حوالے سے اپنا یہ ایک نیریٹو لے کے چلتی ہے. آگے کے حوالے سے سر لوگوں کو بتائیں. لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو بھی ووٹ ملے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان بارہا کراچی کی بات کرتے رہے ہیں کہ میں کراچی کی روشنیاں لوٹاؤں گا، کراچی کو پھر سے ہم وہ والا کراچی بنائیں گے جہاں باہر سے لوگ آئیں گے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. لیکن موجودہ جو حالات ہیں کراچی کے، وہ اب کوئی بھی نظام اٹھا کے دیکھ لیں وہ اتنا پرفیکٹ نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر بہتر ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم کوئی اچھے نمبر دے سکیں. آپ کے پاس کیا وے آؤٹ ہے؟ کیسے آگے بڑھا جائے گا؟ کیا مستقبل کا حکمت عملی ہے سر؟ یہ آپ سے میں جاننا چاہوں گا. اچھا دیکھیں، اس کے اندر سب سے پہلے کچھ چیزوں کو کلیئر کر لیا جائے اور وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے سندھ کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں، جیسے کہ صفائی ستھرائی کا مسئلہ، جیسے کہ ٹوٹی ہوئی سڑکوں کا، جیسے کہ عوام کو پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے، یا سیوریج کا نظام ہو گیا، یا ٹرانسپورٹ ہو گیا، یا اسکولوں میں تعلیم ہو گئی، یہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ صوبے سندھ کی جو ہے آتی ہیں، پروونشل گورنمنٹ کی آتی ہے. وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. وفاقی حکومت تو جو اپنی ذمہ داری ہے 18ویں ترمیم کے بعد این ایف سی کے ذریعے سالانہ پیسہ ان کو دیتی ہے، اربوں روپے پیسہ ملتا ہے. لیکن پیسہ وہ جاتا کہاں ہے؟ آپ آڈیٹر جنرل پاکستان کی کتابیں کھولیں، اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ اربوں روپے کی بے ضابطگیاں ہیں. آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری، ہم تو اپنی ذمہ داری جیسے میں نے آپ کو بتایا پوری کر رہے ہیں، لیکن ایڈیشنل ہم کیا کر رہے ہیں؟
میں آپ کو بتا دیتا ہوں 2 سال کے عرصے میں ہم نے ناظم آباد کے اندر 6 برج ہیں جن کو ہم نے انوگریٹ کیا، اور پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک دن میں 6 برج ایک ساتھ انوگریٹ ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 3.4 کلومیٹرز کا نشتر روڈ جو ہے بہت بڑا روڈ ہے، یہ پورا ہم نے مکمل کیا ہے، اور منگوپی روڈ ہے کوئی اراؤنڈ 3.9 کلومیٹرز کا، اس کو ہم نے پورا مکمل کیا ہے۔ کچھ دنوں میں 50 فائر ٹینڈرز آ رہے ہیں کراچی کے لیے، وہ بھی وفاقی حکومت نے دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے ہے کہ گرین لائن جو ہے تقریباً کمپلیشن کے اوپر آ گیا ہے، وہ بھی وفاقی حکومت نے کیا ہے۔ سو یہ یاد رہے کہ یہ سارے وہ کام ہے جو وفاقی حکومت ایڈیشنل کام کر رہا ہے۔ میرا مقصد ایڈیشنل سے یہ ہے کہ ایک تو پیسہ جو ان کا سندھ حکومت کا بنتا ہے وہ ان کو مل رہے ہیں ان تمام کاموں کے لیے، اس کے بعد جب کراچی کے حالات دیکھتے ہیں تو مجبوراً یہ کام بھی ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ فلائی اوورز بنانا، یہ روڈ بنانا، وہ یہ فائر ٹینڈرز منگانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ساری ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کی آتی ہے، لیکن یہ سارا ایڈیشنل کام ہے جو تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کر رہی ہے کراچی کے لیے۔ بہت شکریہ خرم شیرزمان صاحب آپ کے قیمتی وقت کا، نواب تیمور تالپور صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے کراچی کے مسئلے پہ بات کی۔ کراچی کا مسئلہ کیا ہے؟ کراچی ایک بڑا شہر ہے، وہاں حکومتی جو اگنورنس رہی ہے یا جو گورنمنٹ کے حوالے سے جو بھی نظر انداز کیا گیا کراچی کو، اس کے حوالے سے آج ہم نے بات کی۔ ہم نے یہ کوشش کی کہ وفاقی حکومت کے نمائندے اور سندھ گورنمنٹ کے نمائندے دونوں سے بات کی جائے اور معاملہ سامنے لایا جائے کہ دراصل کراچی کا مسئلہ کیا ہے، کیا وفاق سنجیدہ نہیں ہے یا صوبہ کام نہیں کرنا چاہ رہا۔ دونوں کا موقف آپ کے سامنے آیا، یقینی طور پہ آپ خود جج کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے کہ کراچی کا جو مسئلہ ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، لیکن ہماری یہ تجویز ہوگی آخر میں کہ وفاق اور صوبہ سندھ دونوں کے اوپر مشتمل ایک ایسی جاندار کمیٹی ہونی چاہیے جو سندھ میں ڈیولپمنٹ میں اپنا پراپر کردار ادا کرے، اور جس کی ول ہونی چاہیے کہ کراچی کے جو ایشوز ہیں ان کو پرائرٹی پہ ایڈریس کرنا چاہیے، تبھی جا کے کراچی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور یقینی طور پہ کراچی کا مسئلہ حل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک بڑا شہر ہے کراچی، اس کی اکانومیکلی جو امپورٹنس ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کراچی کو جتنا فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا اتنا پاکستان کو اس کا آؤٹ کم ملتا رہے گا۔ اپنے ہوسٹ ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ تو اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔